عزاداری اس حماسے کا تسلسل کا نام ہے. عزا، محرم عزا کا مہینہ ہے، عزاداری کا مہینہ ہے، عزاداری کے ایام ہیں. عزا تسلسل ہے قیام سید الشہداء کا، اور قیام سید الشہداء اپنی نوعیت میں، اپنی ذات میں ایک حماسہ ہے، ایک مزاحمتی عمل ہے. اس کی یادگار اس کے مطابق ہونی چاہیے. مزاحمتی عمل کی یادگار مزاحمتی ہونی چاہیے. عزاداری کی روح مزاحمت ہے، حماسہ ہے، شجاعت ہے، دلیری ہے، بہادری ہے، مبارزہ ہے، للکار ہے. یہ روح عزا ہے. لیکن یہ عزا مختلف علاقوں سے سفر کرتی ہوئی تاریخ عزاداری بہت نشیب و فراز والی ہے. کس سرزمین سے یہ عزا شروع ہوئی اور کن سرزمینوں پہ پہنچی اور کن سرزمینوں پہ آج برپا ہو رہی ہے. کتنا سفر طے کر کے یہ عزا اور یہ رسا اور یہ محرم ہم تک پہنچا، اور آج ہم مشغول عزا و رسا ہیں. اس بیچ میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ یاد کربلا، یہ عزا کربلا، اس کا کربلا کے ساتھ ارتباط ہونا چاہیے، ربط ہونا چاہیے، تعلق ہونا چاہیے، رشتہ ہونا چاہیے، ناتا ہونا چاہیے اس کا. پھر یہ عزائے حسین ہے. اگر وہ روح اس کے اندر نہیں ہے تو یہ پھر آپ کا علاقائی ثقافت کا ایک نمونہ اور مظہر ہے. جس طرح ہم بہت سارے کام اپنی ثقافتی کرتے ہیں، جس طرح پاکستان کی ایک ثقافت ہے اور ثقافتی میلے سجتے ہیں جب، تو ثقافتی مظاہرے وہاں پر ہوتے ہیں. آپ پنجاب کے اندر جب کوئی میلہ لگتا ہے تو ثقافتی طائفے آ جاتے ہیں، ثقافتی نمائندے آ جاتے ہیں. ہر علاقے کی ثقافت کے لوگ اپنے لباس کے ساتھ، اپنی سج دھج کے ساتھ، اپنی پہچان کے ساتھ، اپنے مخصوص اعمال کے ساتھ، اپنے ادبیات کے ساتھ، اپنی تاریخ کے ساتھ دوسری دنیا اور دوسری اقوام کو اپنی ثقافت بتاتے ہیں کہ یہ ہم تھے، ہمارے آباء و اجداد تھے، ہمارا پہننا یہ تھا، ہمارا اوڑھنا یہ تھا، ہمارا کھانا یہ تھا، پینا یہ تھا، ہمارے طور اطوار ایسے تھے، ہم اس طرح سے زندگی بسر کرتے تھے، ہم یہ اوزار ابزار وسائل استفادہ کرتے تھے. آج ہمارے وجود ہماری ثقافت کے نمونے ہیں. جو کچھ آپ نے پہنا ہوا ہے اپنی ثقافت کا ایک نمونہ ہے. آپ بھی چلتا پھرتا ایک طائفہ ہیں ثقافتی، اپنی ملک کی ثقافت کو پیش کر رہے ہیں، یا کسی ملک کی ثقافت اپنے ملک میں. جس طرح ماڈل ہوتے ہیں عورتیں اور مرد، ماڈلز وہ ہیں جن کو ڈیزائنر لباس پہنا کر، پوشاک پہنا کر دوسروں کے سامنے انہیں چلاتے ہیں، کیٹ واک کرتے ہیں، تاکہ لوگ ان کے جسموں کے اوپر یہ لباس دیکھ کر پسند کریں. وہ بھی اسی طرح بعض تہذیبوں نے ہم سب کو ماڈل بنا دیا ہے. اپنا لباس ہمیں پہنا دیا ہے، اپنی سڑکوں پہ گھومو، اپنی تہذیب ہمیں دے دی ہے. وہ ماڈلز معاوضہ لیتے ہیں، بہت بھاری معاوضہ لیتے ہیں. ایک مرد یا ایک عورت جب آ کر کسی ڈیزائنر کے لباس کو لوگوں کے سامنے آ کر چند منٹ کے لیے پیش کرتے ہیں، چلتے ہیں، لاکھوں روپے معاوضہ لیتے ہیں. اور یہ ماڈلز مفت کے ماڈلز ہیں جنہوں نے پوری مغربی تہذیب
شیطانی تہذیب اپنے ملک و قوم کے اندر متعارف مفت میں کروا دی. کیٹ واک کر رہے ہیں صبح و شام گلیوں میں اور سڑکوں میں اور گھروں کے اندر. اگر روح نہ ہو عزا کے اندر، روح کربلا نہ ہو، روح عاشورہ نہ ہو، روح حسینی نہ ہو، یہ عزا کسی علاقے کا ایک ثقافتی جز بن جائے گا. چونکہ ثقافت کے اندر ہے کہ جب یہ جشن کا مناتے ہیں کیسے، خوشیاں کیسی ہوتی ہیں، غمیاں کیسے ہوتی ہیں، لوگوں کے ہاں اموات ہوتی ہیں، موت مرگ پہ کیا کرتے ہیں، قبرستان کیسے بناتے ہیں، اپنے مرحومین کی یاد کیسے مناتے ہیں، یہ ثقافت کا حصہ ہوتا ہے. حماسہ روح کربلا ہے، حماسہ رزم ہے، عزا اسی رزم کا تسلسل ہے. عزا بزم نہیں ہے، رسم نہیں ہے. بزمی عزا اور رسمی عزا ثقافتی عزا ہے، حسینی نہیں. عزاداری میں بہت سارے عوامل آ گئے. اس رزم سے لوگوں نے بہت کچھ حاصل کیا، فائدے حاصل کیے، مفادات حاصل کیے، ہر ایک نے حاصل کیے. تجارت پیشہ لوگوں نے سب سے زیادہ، تاجروں نے سب سے زیادہ عزاداری سے فائدہ اٹھایا. اس کو ثقافتی بنانا، اس کو علاقائی ثقافت میں بدلنا، اس میں تاجروں کا بڑا دخل ہے. ہر طرح کے تاجر، اگر آپ عزاداری میں جو مالی حساب کتاب ہے، جو خرچ ہوتا ہے مختلف امور کے اوپر، اس کو اگر آپ محاسبہ کریں، اہل دانش ہیں، آپ پڑھے ہوئے ہیں یہ علوم، بہت رقم بالا ہے، مبلغ بہت عظیم ہے، اربوں خربوں میں جاتا ہے ایک سال کی عزا میں. یہ ایک سال کی عزا لنگر پکانے والے، ٹینٹ لگانے والے، سروسز دینے والے، بہت سارے شعبوں والے جو بالکل کاروباری ہیں، ان کا کام حلیم پکانا ہے، ان کا کام شیر مال بنانا ہے، ان کا کام بریانی پکانا ہے. کوئی پکا لے کسی کام کے لیے، آپ عزا میں پکوا لو، دوسرا جشن میں پکوا لے، ان کا کام تو ان کا پیشہ ہے. ان کا اس پیشے میں پھر پیشہ ور مجلسیں پڑھنے والے، پیشہ ور نوحے پڑھنے والے، پیشہ ور ذکر پڑھنے والے، پیشہ ور عزاداری کرنے والے، تاجر. اس وجہ سے عزا آہستہ آہستہ رزمی حالت سے بزمی شکل میں تبدیل ہو گئی اور رسم بن گئی. عزاداری مزاحمت ہے. وہ عزا، وہ مجلس، وہ سوگ، وہ مرثیہ، وہ رسا، وہ نوحہ، جس کے اندر یہ روح کربلا موجود ہو. جس طرح آپ خطبات سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام سنیں، مدینہ سے لے کے عصر عاشور تک ایک ایک خطبہ پڑھیں. آپ عرض ہو رہے ہیں آپ کی خدمت میں چند سالوں سے موضوع سخن یہی خطبات سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں کہ امام نے کس خطبے کے ذریعے اس حماسہ کا آغاز کیا، اس مزاحمت کا آغاز کیا اور انکار کیا، للکارا. پھر اس کے بعد مرحلہ مکہ شروع ہوا، مکہ میں قیام اور اس کے اندر جو خطبات بیان فرمائے، اور پھر مکہ سے خروج کربلا تک. اس دوران ہر مناسبت پہ، ہر موقع کے اوپر خطبات بیان فرمائے، اور پھر کربلا کے 8 دن کے قیام کے اندر سید الشہداء علیہ السلام نے متعدد خطبات بیان فرمائے. ان خطبات کے ایک ایک جملے کو اگر آپ مشاہدہ کریں تو آپ کو حماسہ، مزاحمت، مقاومت، دلیری، بہادری، شجاعت ہر جملے سے ٹپکتی ہے. ہر جملہ فقط حماسی ہے، فقط مزاحمت ہے، اور عزا اس کی بقا ہے، اس کا تسلسل ہے. اگر عزا کے اندر یہ چیز نہ ہو شامل، مجلس میں یہ چیز نہ ہو شامل،
نوحے میں یہ چیز شامل نہ ہو، سینہ زنی میں یہ چیز شامل نہ ہو، پھر یہ ایک ثقافتی عمل رہ جاتا ہے، یہ عزائے کربلا و عزائے حسین نہیں رہ جاتے۔ آپ کا ایک علاقائی طریقہ ہے جو آپ بجا لا رہے ہیں۔ سرنا